انسان کے جسم اور اخلاق پر اثر ڈالنے والے اسباب میں سب سے زیادہ قومی سبب انسان کی غذا اور جسم پر اور اس کے تابع اندرونی قوتوں پر ہے، اور انسانی اخلاق پر بڑا نمایاں اثر ڈالتی ہے۔ اس لیے لازمی بات ہے کہ تحلیل و تحریم کی تفصیلات انسان کے جسم اور اخلاق پر اثر ڈالنے والے اسباب میں سب سے زیادہ قومی سبب انسان کی غذا اور جسم پر اور اس کے تابع اندرونی قوتوں پر بڑا نمایاں اثر ڈالتی ہے۔ اس لیے لازمی بات ہے کہ تحلیل و تحریم کی تفصیلات بیان کرنا تشریح کا لازمی جز قرار پائے۔ جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان میں سے ایسے جانوروں کا گوشت کھانا بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے جس کی شکل و صورت پر کسی کو مسخ کیا گیا ہو۔ ایسے جانوروں کا گوشت کھانے کا اثر انسانی جسم پر شدید اثر ہوتا ہے، کیونکہ جب کسی مغضوب قوم کی اس پر خدا کی ناراضگی اور اس کی لعنت اور غضب نازل ہو، اس قوم کے مزاج میں اس غضب لعنت کے نتیجے کے طور پر ایسا برا اثر پیدا ہوتا ہے اس قوم میں اور قلب میں بعد المشرکین پیدا ہو جاتا ہے۔ انسانوں کو جن مختلف سزاؤں میں مبتلا کیا جاتا ہے ان میں سے یہ ایک مسخ فطرت بھی ہے، بلکہ ان سزاؤں سے یہ سخت ترین سزا ہے۔ جب انسان اپنی فطرت سلیمہ سے باہر نکل جاتا ہے تو ایسی حالت میں اس کی مشابہت کسی ایسے خبیث حیوان کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے جس سے انسان طبع و سلیم نفرت کرتی ہے۔ اس کی تعبیر اس قسم کے لحاظ سے کی جاتی ہے کہ فلاں قوم کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر کے سور اور بندر بنا دیا۔ خنزیر کیونکہ نجاست اور غلاظت کھانے والا جانور ہے، اس کا اثر بھی انسانی روح پر پڑتا ہے، اور خنزیر میں اپنی خصلت پائی جاتی ہے جو فطرت انسانیہ کی بالکل خلاف ہے، اور وہ خصلت ہے جیسے عربی میں کہتے ہیں موتو، جس کا اشتراک کوئی جانور بھی اس کو برداشت نہیں کرتا۔ جب کوئی جانور مادہ سے جگت کرتا ہے تو دوسرے کو بھگا دیتا ہے، سب جگتی کرتا ہے۔ یہ بے حیائی اور بے غیرتی کی خصلت صرف خنزیر میں پائی جاتی ہے۔ کیونکہ قومیں خنزیر کا گوشت کھاتی ہیں ان میں بے حیائی کمال درجے کی پائی جاتی ہے، غیرت کی حس بالکل ان میں ختم ہو جاتی ہے۔ ان کو موذی جانور میں شمار کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے موذی جانوروں کے کھانے سے انسانی اخلاقیات پر اثر ہوتے ہیں۔ اور بندر کے بارے میں یہ بات ہے کہ جس طرح خنزیر میں ایک فطرت کے خلاف، اسی بندر میں بھی ایک نہایت بری خصلت اور فطرت پائی جاتی ہے۔ وہ خصلت ہے ہم جنس سے کرنا۔ کسی جانور میں بندر کے علاوہ یہ بری خصلت شاید نہیں آئی۔ ان کے بعد دوسرے درجے میں ان جانوروں کا گوشت کھانا منع ہے جو ایسے اخلاق پر پیدا کیے گئے ہیں جو ان اخلاق کے اور ضد پر واقع ہوتے ہیں، جو اخلاق کی انسانی سے مطلوب ہیں۔ یہ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ضرورت کے وقت بھی انسان سے دور بھاگتے ہیں اور ان کے اخلاقیات کی وجہ سے وہ ضرب مثل ہے۔ لوگ ایسے جانوروں کو خبیث اور گندا خیال رکھتے ہیں اور ان کے گوشت کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ البتہ کچھ اقوام ایسی بھی ہیں جو ان جانوروں کا گوشت کھانا مکروہ نہیں خیال کرتے، لیکن ایسے لوگوں کا کچھ اعتبار نہیں۔ مزاج بھی عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا، وہ انسان گندی سوچ رکھتے ہیں اور وہ گندے لوگ ہوتے ہیں۔